جو اعلان ہوا وہ نعمت اسلام کے ذریعے سے، تو یہ ایک بالاتر مرحلہ ہے اخوت کا، برادری کا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے جو قابل اعتنا ہے، جو ناقابل انکار ہے، اور وہ مرحلہ انسانی رشتے کے اعتبار سے ہے۔ یہ جو ہم نے بیان کیا یہ اسلامی اعتبار سے، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم نعمت اسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے اور وہ قابل توجہ ہے، اور اس کو مزاج شناس مزاج رسالت، ادب شناس ادائے نبوت، اسلام شناس ہستی امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایسی اسلام شناس ہستی نے اپنے دست مبارک سے تحریر کر کے یہ بتلا دیا کہ اسلام انتقام کا راستہ نہیں، نفرت کا راستہ نہیں، بلکہ اسلام محبت، بھائی چارے، انسانی اور عالمی فلاح و صلاح و سعادت کا راستہ ہے، جو آپ نے عہد نامہ مالک اشتر تحریر کیا۔ یہ فرمائیے کہ ان کو جو مذہبی آزادی حاصل ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ نجران کے کچھ آگے تھے عیسائی جو ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کو اپنے طریقے پہ نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی آپ نے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلام کس حد تک جو ہے وہ ان کو مذہبی آزادی دیتا ہے؟ اقلیتوں کے لیے اسلام میں ہر طرح کی مذہبی آزادی ہے، صرف یہ جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، بلکہ سوال کیا جاتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی جو توصیف قرآن کریم نے جو ان کا وصف بیان کیا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں رحمت و رأفت ہے، محبت ہے، الفت ہے، اور قربانی و ایثار کے جذبے ہیں، لیکن اشداء علی الکفار، لیکن نان مسلموں کے لیے ان کے رویے میں سختی ہے۔ یہ سختی ہر جگہ نہیں، بلکہ یہ سختی سے مراد یہ ہے کہ اپنے اقدار و اصول کی، اسلامی اقدار و اصول کی حفاظت کے لیے، ان کے عقائد کے اثرات سے بچنے کے لیے، یعنی ایک شخص ہے اس کا موقف، وہ اپنے موقف پر قائم ہے، اپنے عقیدے کو نہ چھوڑو اور دوسرے کے عقیدے کو نہ چھیڑو، تو یہ نہ چھوڑو اشداء علی الکفار، یعنی اپنے اسلامی اقدار و اصول پر ان کے عقائد کے اثرات مرتب نہ ہوں، اپنے عقائد میں سخت ہیں، پختہ ہیں، پرہیبت، باوقار اور کامآمیز دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا مرحلہ آتا ہے تو پیغمبر گرامی اسلام اور ان کی عطرت طاہرہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کا جو کردار، ان کا حسن عمل سامنے آتا ہے کہ اگر سائل نے آ کے ان سے کوئی سوال کیا تو اس کو عطا کیا غیر مسلم کو، اور بلکہ سورہ مبارکہ دہر نے تو اس سے بھی بڑھ کر ایک اس سے فراتر مرحلہ بیان کیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آپ کی دختر بلند اختر شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ سیدہ عالم خاتون جنت بی بی، ان کے گھر سے جو سلوک کیا گیا، اور قرآن کریم نے اس کی گواہی دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اطعام کرتے ہیں، اور اطعمو نہیں کہ ایک بار کھلا دیا، بلکہ ان کی ہمیشہ روش ہی یہی ہے خانوادہ نبوی کی، کہ یطعمون الطعام علی حبہ، خود اس کی طلب بھی ہے، حاجت بھی ہے، ضرورت مند بھی ہیں، بھوک کا احساس بھی اپنی شدت پر ہے، لیکن اس کے باوجود مسکینم و یتیمم و اسیرا، اور جو ترتیب قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے روز جو شان نزول تمام فقہاء اسلام اور علماء تفسیر نے، تمام مکاتب فکر اسلامی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے جو اس کا شان نزول بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہستیاں روزے سے ہیں، اور پہلے روز مسکین آیا، اگلے روز یتیم آیا، اور تیسرا روز جو بھوک کی شدت کا ہے، جس میں بہت زیادہ ویکنس ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے، بھوک اپنی شدت اختیار کر چکی ہے، فاقہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، 3 روز پر مشتمل ہے، تو سائل جو آیا
اسیرا، وہ اسیر ہے، یعنی وہ کافر حربی ہے، وہ عام کافر نہیں جو مسلمانوں کے ممالک میں رہتا ہے اور کافر ذمی ہے اور جزیہ دیتا ہے، بلکہ یہ کافر حربی ہے جو میدان نبرد میں، میدان جنگ میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں بپا ہونے والی جنگ میں، جہاد میں ان پر حملہ آور ہوا۔ اس کو جب قید کر لیا گیا تو وہ اس مدینہ شہر میں وہ آپ کے دروازے پر آیا تیسرے روز، تو آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کو ہیلپ کیا بلکہ اس کو اپنی ذات پر ترجیح دی اور اپنا افطار اٹھا کر اس کو دے دیا، اور پھر اس میں سوائے قصد قربت اور رضائے مولا کی طلب کے اس آپ کے اس جذبے کے پس پشت کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی سوائے رضائے مولا کی طلب کے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جیسا کہ قرآن کریم نے گواہی دی کہ وہ فرماتے ہیں لا نریدو منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی صلہ و جزا کی تمنا نہیں رکھتے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اور صرف حصول رضائے الہی کے لیے، رضا و رضوان الہی کو پانے کے لیے، منشاء الہی کی تکمیل کے لیے تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے اس سطح پر جا کر ہادیان برحق کے حسن کردار کو بیان کیا کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ صرف ان کی مدد نہیں کرتے جب انہیں دیکھیں کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے، بلکہ اپنے ضروریات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں۔ یہ کردار ہے ہادیان برحق کا، اور یہ اسلام کے تعلیمات ہیں۔ دین مبین اسلام علاقائی، قبائلی، سرحدی، جغرافیائی، لسانی تعصبات، رنگ و نسل، مال و منال، دولت و ثروت، حتیٰ کہ مرد و زن، جنسی امتیازات پر خط تنسیخ کھینچ کر اور حسب و نسب پر مبنی مفاخر کو کی بیخ کنی کر کے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے ذریعے سے انسانی مساوات اور برابری کو یقینی بناتا ہے۔ آقا تشریف لائے، ذہن بدلے، دماغ بدلے، آلودگیاں فطرت سلیم سے جدا ہونے لگیں، آئینہ فطرت منجلی ہوا، وہ عناصر و موجبات، اسباب و علل اور عوامل جن کے باعث انسانی زندگی سر اٹھانے کے قابل تھی اور نہ شرف انسانی کے پنپنے کی کوئی صورت باقی رہ گئی تھی، آقا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے نقشہ بدل گیا۔ قرآن کریم سعادت بشر کے زندہ جاوید پیغام میں اس کی نقشہ کشی کچھ اس طرح سے کی گئی کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ یہ علاقائی، لسانی، سرحدی، قبائلی تعصبات اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ جنہوں نے آتش انتقام اور نفرتوں کے دہکتے الاؤ، جنہوں نے انسانیت کو نابودی و تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، بغض و کینہ و حسد و اناد سے کے زہر سے بھرے ہوئے معاشرے میں اس مذموم و مسموم صورتحال سے رہائی کی کوئی کارگر تدبیر دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن خالق کائنات نے مرسل حق نبی رحمت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے ایک سعادت آفرین انقلاب بپا کیا، ایک ایسا انقلاب جو ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اس طرح سے کہ نفرتوں کے تپتے صحرا میں محبتوں کا شیریں زمزم بہنے لگا، اور آتش انتقام کے دہکتے الاؤ رحمت و رافت اور باہمی الفت کے لالزاروں میں منقلب ہونے لگے، اور بغض و کینہ و اناد و حسد سے بھرے ہوئے سینوں میں محبت و قربانی و ایثار اور اخلاص و وفا کے پاکیزہ جذبے موجزن ہونے لگے۔ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ نے جان کے دشمنوں اور خون کے پیاسوں کو بیگانوں سے نکال کر یگانوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا، اور اس طرح فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، رحمت الہی کے خوش خرام جھونکوں نے انسانیت کے پشمردہ اور خزاں رسیدہ چمن میں ایک مرتبہ پھر مژدہ بہار نو سنا دیا، اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، اسلام کی نعمت سے، برکت اسلام کی نعمت سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ اب یہ نعمت اسلام سے جو ایک دوسرے کے بھائی ہوئے، بھائی چارہ قائم ہوا، بردرہڈ قائم ہوئی، اخوت کا
جو اعلان ہوا وہ نعمت اسلام کے ذریعے سے، تو یہ ایک بالاتر مرحلہ ہے اخوت کا، برادری کا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے جو قابل اعتنا ہے، جو ناقابل انکار ہے، اور وہ مرحلہ انسانی رشتے کے اعتبار سے ہے۔ صحیح، یہ جو ہم نے بیان کیا یہ اسلامی اعتبار سے فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم نعمت اسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے اور وہ قابل توجہ ہے، اور اس کو مزاج شناس مزاج رسالت، ادب شناس ادائے نبوت، اسلام شناس ہستی امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایسی اسلام شناس ہستی نے اپنے دست مبارک سے تحریر کر کے یہ بتلا دیا کہ اسلام انتقام کا راستہ نہیں، نفرت کا راستہ نہیں، بلکہ اسلام محبت، بھائی چارے، انسانی اور عالمی فلاح و صلاح و سعادت کا راستہ ہے، جو آپ نے عہد نامہ مالک اشتر تحریر کیا، اور وہ اقوام متحدہ میں جس کو انسانیت کے بہترین منشور کے طور پر تسلیم کیا گیا، اور مورل امپیریٹو کے نام سے اس کو وہاں پہ آویزاں کر دیا گیا، اس میں آپ نے فرمایا اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق فیہا صنفان، اپنے گورنر سے، اپنے فرمان روا سے مخاطب ہوتے ہوئے اس کو جو آپ نے مکتوب تحریر کیا، لیٹر لکھا، اس میں فرمایا کہ جب تم اس سرزمین پر قدم رکھو گے، داخل ہوگے، تو صنفان، دو گروہوں سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ یہ دو گروہوں سے مراد یہ کہ ایک مسلم ہے، ایک نان مسلم ہے، تو آپ نے فرمایا اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا تو وہ رشتہ وہ اسلام کے اعتبار سے، اسلامی رشتے کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہے، اور اگر نہیں تو رشتہ انسانیت کے اعتبار سے تمہارے اور اس کے درمیان جو برادری قائم ہے، جو برادرہڈ ہے، جو اخوت ہے، اس کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی کسی بھی انسان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کی کسی حاجت کو روا کرنے کے لیے اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ انسانی رشتے کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہے، تو اس کی مدد اسی طرح سے تم پر فرض ہے۔ اسی لیے جتنے نان مسلم افراد مسلم معاشروں میں، مسلم ریاستوں میں، اسلامک سٹیٹ میں رہتے ہیں، سٹیٹ کی ذمہ داری تو ہے، بالکل وہ تو ظاہر ہے کہ سٹیٹ کی ذمہ داری بالخصوص ہے، لیکن ہر مسلمان انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جان، اپنے مال پر ان نان مسلم لوگوں کو ترجیح دے، اور یہی مسلمان کے لیے سرمایہ فخر ہے کہ اس کا دین اتنا بہترین دین ہے، دنیا کا بیسٹ ریلیجن ہے اسلام، جس نے انسانیت کے حقوق کا تحفظ اس سطح پر جا کر کیا کہ اگر وہ عقائد کے اعتبار سے تم سے اختلاف رکھتے بھی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر وہ تمہارے ہم نظریہ یا ہم عقیدہ نہیں تو تمہاری ذمہ داری میں اضافہ ہو جائے گا ان کی نسبت، کہ تمہاری موجودگی میں کوئی ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو نقصان نہ پہنچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔